بہرحال PSV کا جشن ہمیشہ سے 15 ذی الحجۃ الحرام رہا ہے کہ جو ایران اور عراق میں زیادہ معروف تاریخ ہے مولا کی ولادت کی سن 220 ہجری، اور مولا کی شہادت کی تاریخ آپ جانتے ہیں 3 رجب المرجب ہے سن 254 ہجری، یعنی جو عمر مبارک ہوئی وہ فقط 42 برس کی، اور ماہ ذی الحجۃ الحرام کے ہم درمیان میں اس وقت پہنچ چکے ہیں۔ اسے ماہ ولایت اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اس لیے کہ آپ یکم ذی الحجۃ الحرام سے دیکھتے چلے جائیے، سن 2 ہجری عقد مرج البحرین ہے، ازدواج امیر المومنین با فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہما، پھر 10 ذی الحجۃ الحرام سارا عالم اسلام سنت ابراہیمی کا احیاء کرتا ہے ہر ایک کی زندگی میں۔ آپ غور فرمائیے گا کہ یہ جو سنت ابراہیمی کا احیاء ہے، وہ میں جو کہنا چاہ رہا تھا، ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک اسماعیل ہوتا ہے، اور اس اسماعیل کو قربان کرنا در حقیقت یہ قربانی کی روح ہے۔ ہم سے یہ کہا گیا کہ ہم جانور کو قربان کریں حکم خدا سے، اور اس حکم خدا سے جانور قربان کر کے یہ عہد کریں کہ پروردگار میری زندگی میں جو میرا اسماعیل ہے، کسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کا نام، اس کی شہرت، اس کی عزت، اس کی پوسٹ، اس کا مقام، کبھی دین پر حرف آ جائے، کبھی کسی کے لیے ویزا، کسی کے لیے نیشنلٹی، پاسپورٹ، بہرحال ہر ایک کے لیے اپنے اپنے مقامات پر اپنے اپنے طور پر چیزیں کہ جو ان کے لیے بہت ہی زیادہ محبوب ہیں، جن کے لیے وہ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، لیکن جہاں دین پر وقت آ جائے اور اگر اس شے کو قربان کرنا پڑ جائے تو پھر انسان میں جذبہ ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی کے اسماعیل کو قربان کر سکے۔ یہ ہے عید قربان کا تصور، اور وہ ہے 10 ذی الحجۃ الحرام کو ہم اس سنت کا احیاء کرتے ہیں۔ اس کا تعلق بھی ولایت کے ساتھ ہے، اس طرح سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس عظیم الشان امتحان کو دے دیا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ بابا اب وہ کر دیجئے جس کا حکم آپ کو اللہ نے خواب میں دیا ہے، ان قریب انشاءاللہ سے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ سورہ صافات کی آیتیں ہیں، اور ایک سوشل میڈیا پر جملہ کافی زیادہ وائرل بھی ہوا، میں اسے یہاں پہ تبرکن تیمنا دوہرا دیتا ہوں کہ جو افراد اپنے آپ کو نبی جیسا سمجھتے ہیں یا نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، وہ اپنے بچے کے گلے پر چھری رکھ کر دیکھیں کہ دمبا آتا ہے یا پولیس آتی ہے۔ تو ہم خواب میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے نہیں ہو سکتے، تو ذات میں حقیقت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے بعد مقام امامت پر فائز ہوئے، اور وہ امتحان اس طرح سے تھا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم کے امتحان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم مکمل کامیاب ہو گئے۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ بہت غور فرمائیے گا، جو ہم نے کہا کہ ماہ ذی الحجۃ الحرام ماہ ولایت و امامت ہے، اور آج ہم ایک امام کے جشن کے حوالے سے گفتگو آپ خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تو ہم نے کہا پہلی ذی الحج ولایت کی تاریخ اس طرح سے ہے کہ عقد مولا کائنات سیدہ کونین کے ساتھ 10 ذی الحجۃ الحرام، پھر ولایت کی تاریخ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عظیم الشان جب قربانی کو دے دیا تو انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ یہ خود اللہ کا کلام بتلا رہا ہے کہ امامت کو اتنا عظیم الشان عہدہ ہے کہ جو نبوت اور رسالت کے بعد بھی اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو دیا جائے، اور یہ خود امامت کے بافضیلت ہونے کی دلیل ہے نبوت اور رسالت پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک کلرک کو تو یہ کہا جا سکتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، ایک کلرک کو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے آپ کو اسسٹنٹ مینیجر بنا دیا، ایک اسسٹنٹ مینیجر کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے آپ کو اس اسٹور کا مینیجر بنا دیا، ایک مینیجر کو کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے آپ کو اس کمپنی کا CEO بنا دیا۔ اگر کوئی بڑا عہدہ ہو تب جا کر یہ خوشخبری و مبارکباد پیش کی جاتی ہے، لیکن اگر ایک شخص آلریڈی مینیجر ہے تو اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مبارک ہو ہم نے آپ کو پیون بنا دیا۔ بہت غور فرمائیے گا، ابراہیم علیہ السلام پہلے سے نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام پہلے سے رسول تھے، اب اللہ کہہ رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، میں نے آپ کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ اس کا مطلب امامت میں کوئی ہے ایسی بات کہ جو نبوت اور رسالت سے بلند، ورنہ اگر امامت نبوت اور رسالت کے تحت ہوتی تو جو پہلے سے نبی اور رسول ہے اسے کوئی نیا عہدہ دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہت غور فرمائیے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو عہدہ مل گیا تو وہ کہتے ہیں علم من ذریتی، کیا میری نسل میں بھی کوئی امام ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالم کو نہیں ملے گا، یعنی اے ابراہیم آپ کی نسل میں امام ہوں گے لیکن ہم اپنا عہدہ کسی ظالم کو نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، لیکن اس وقت نہیں کہہ رہے تھے کہ پروردگار کیا میری نسل میں کوئی نبی بنائے گا، کیا میری نسل میں کوئی رسول بنائے گا، لیکن جہاں امام اللہ نے بنایا وہاں کہنے لگے کہ پروردگار کیا میری نسل میں کوئی امام بنائے گا۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ نبوت کا عہدہ ایک دن ختم ہو جائے گا، رسالت کا عہدہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن امامت کا عہدہ وہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، لہٰذا میں اپنی نسل میں وہ عہدہ مانگ رہا ہوں جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ مل کے صلوات بھیجیے گا محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خود کتاب الکافی جلد نمبر 1 میں حدیث موجود ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے پہلے کہ وہ ابراہیم کو نبوت عطا کرتا عبدیت کی منزل عطا فرمائی۔
پہلے عبد خاص سے خدا تو بن جائیں، پہلے عبدیت کی منزل عطا فرمائی، پھر نبوت کی منزل عطا فرمائی. اور آگے کہا وَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ نَبِيًّا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ رَسُولًا، اور اس سے پہلے کہ رسول بناتا اللہ نے نبی بنایا پھر رسول بنایا. وَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ رَسُولًا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ خَلِيلًا، اور جب رسول بنا چکا تب جا کر خلیل بنایا. سبحان اللہ. وَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ خَلِيلًا قَبْلَ أَن يَجْعَلَهُ إِمَامًا، اور جب انہیں خلیل بنا چکا تب جا کر انہیں امامت عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور پھر جب وہ امامت عطا کر دی تو اللہ نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، اور چونکہ خود امام نے فرمایا کہ فمن عظمها فی عین ابراہیم، چونکہ امامت ابراہیم کی نگاہ میں اتنی عظیم الشان تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ومن ذریتی، کیا میری نسل میں کوئی امام ہے؟ اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین. غور ہمارے خود 10 ذی الحجۃ الحرام عید الاضحیٰ بھی ایک طرح سے اس عید ولایت کو ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس قربانی کی وجہ سے امامت عطا ہوئی، اور جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ امامت کا عہدہ نبوت اور رسالت سے بلندتر ہے. اور مزید آگے بڑھیے، ہم نے کہا ذی الحجۃ الحرام کو آپ ماہ ولایت کہہ سکتے ہیں. 14 ذی الحج، یہ بات کم مومنین کو علم ہوگی، آپ توجہ کیجئے گا. 14 ذی الحج سن 7 ہجری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہی وہ تاریخ تھی جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو فدک ہدیہ کیا. بہت غور فرمائیے گا. 7 ہجری 14 ذی الحج، یعنی آج اگر 15 ذی الحج ہے آسٹریلیا میں تو کل کی تاریخ، سیدہ کونین کو فدک ہدیہ کیا جب سورہ اسراء کی آیت نمبر 26 نازل ہوئی تھی، جس میں شاید اختص الہی ہوا وآت ذی القربى حقہ، کہ اے حبیب قرابت داروں کو ان کا حق پہنچا دیجیے. چونکہ 7 ربیع الاول، اسی سال میں 7 ربیع الاول، معذرت 7 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں یہودیوں نے اپنے شکست کے بعد فدک رسول اللہ کے حوالے کیا. تو ربیع الاول میں رسول اللہ کو فدک ملا تھا، چونکہ یہ فے تھا، یہ غنیمت کا مال نہیں تھا، لہٰذا یہ مسلمانوں میں تقسیم نہیں ہوا. یعنی اگر کوئی جنگ ہوتی اور مال حاصل ہوتا تو وہ غنیمت میں تقسیم ہو جاتا. کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، روب اسلام اور روب حیدر کرار سے یہودیوں نے سرنڈر کر دیا تھا. رسول اللہ کے پاس یہ فدک آ گیا ربیع الاول میں، 9 مہینے تک رسول اللہ کے پاس رہا. ذی الحج میں آیت نازل ہوئی کہ رسول قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجیے. اور رسول تو سبھی جانتے تھے، لیکن جبرائیل سے کہا کہ تم خدا سے یہ پوچھ کر بتاؤ کہ قرابت داروں کو حق دے دوں یعنی کیا کروں. اور جبرائیل پھر گئے اور خدا سے پیغام لے کر آئے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرابت داروں کو حق دے دیجیے، یعنی فدک فاطمہ زہرا کے حوالے کر دیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور پھر فدک جو بعد میں غصب بھی کیا گیا تاکہ اہل بیت اطہار کو معاشی طور پر ضعیف کیا جا سکے، اس لیے کہ فدک کی آمدنی بہت زیادہ تھی. لیکن اتنا ضرور ہے کہ فدک آنے سے پہلے اور فدک آنے کے بعد سیدہ کونین سلام اللہ علیہا یا ان کے گھر کی پرسنل لائف میں تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا. انہوں نے کوئی محل تو نہیں بنا لیا، ان کے گھر تو اسی طریقے سے فاقے تھے، اسی طریقے سے بظاہر فقر تھا. لہذا فدک کی ساری آمدنی تقسیم ہو جاتی تھی مدینہ اور اطراف کے غربا میں. اور یہ اس وقت کی خلافت نہیں چاہتی تھی کہ اہل بیت کی طرف رجوع کریں لوگ، نہ صرف یہ کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے، بلکہ اپنے معاشی معاملات کے لیے بھی اہل بیت کے پاس نہ جائیں. لہذا فدک غصب کر لیا گیا. تو 14 ذی الحجۃ الحرام وہ تاریخ تھی کہ جب فدک سیدہ کونین کے حوالے کیا گیا تھا. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا. پھر آج آ جائیے 15 ذی الحجۃ الحرام سن 212 ہجری، تاریخ ولادت ہے رسول اللہ کے 10ویں جانشین امام علی النقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کے مولا کی جانب سے ملنے والے بے شمار ہدیوں میں سے 2 ہدیے بہت زیادہ قیمتی ہیں اور انہیں بار بار آج کے زمانے میں دہرانے کی ضرورت ہے. جب غلو و تقصیر یعنی غالی یا مقصر کسی کو قرار دینا، اس کی بحث اپنے پیک پر ہے سوشل میڈیا پر، اور شیعوں کے درمیان ہی آپس میں بحث بہت زیادہ ہو رہی ہے. اس زمانے میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ خود احادیث امام کی طرف رجوع کیا جائے. اور اس میں امام علی نقی علیہ السلام کا کردار اتنا زیادہ اہم ہے کہ انہوں نے 2 ایسے قیمتی تحفے ہم اور آپ کو پیش کیے کہ اگر ہم اسے سمجھ جائیں تو پھر امامت کے بارے میں جو معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ کوئی ان دونوں سے نہ گزر جائے، اور امامت کی شناخت بقدر امکان جو بقدر انسانی ممکن ہے وہ ہو جائے گی، اور انسان کم سے کم اس غلوف کی لائن کو سمجھ جائے گا اور تقصیر کسے کہتے ہیں اسے سمجھ جائے گا. اگر کوئی زیارت جامع کبیرہ کو بار بار پڑھے اور اس کے مطالب کو اخذ کرنے کی کوشش کرے، اور زیارت روز عید غدیر تعلیم کردہ امام علی نقی علیہ السلام کو روزانہ پڑھے. روزانہ بھی پڑھی جا سکتی ہے زیارت عید غدیر، لیکن کم سے کم غدیر کے دن ضرور پڑھنا چاہیے. اور ہم انشاءاللہ غدیر کی محفل میں اس کا حوالے آپ کے کریں گے کہ ہم اس حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے. اچھا غور فرمائیے گا، اگرچہ امام علیہ السلام کے زمانے میں خود غالیوں کی ایک تحریک موجود تھی. اگر آپ 10ویں امام کا زمانہ دیکھیے تو غلوف کی ایک باقاعدہ تحریک آپ کو 10ویں امام کے زمانے میں نظر آئے گی. مثلا فتح بن یزید الجرجانی، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ امام علیہ السلام کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر واقعی یہ عقیدہ رکھ لیا جائے تو پھر 3 دن کی بھوک اور پیاس کے مصائب کا کیا ہوگا. تو اس کا عقیدہ یہ تھا. امام علیہ السلام نے باقاعدہ کشف الغمہ میں جلد نمبر 2 میں روایت موجود ہے کہ امام نے جواب دیا کہ ہر جسم کو کھانے اور پینے کی ضرورت ہے سوائے خدائے متعال کے کہ جس نے خود جسم کو جسمیت عطا کی ہے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت جملہ ہے. اس خدا نے جسم کو جسمیت عطا کی ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کسی غذا کی، اس لیے کہ وہ اس سے ماورا اور بالاتر ہے، وہ سبحان ہے، پاک اور منزہ ہے ان تمام باتوں سے. اس طریقے سے مثلا فارس بن حاتم ہے، احمد بن محمد سیاری ہے، عباس بن صدقہ ہے، ابو العباس طبرانی ہے.
اس طرح سے ابو عبداللہ کندی ہے، ان سب کی مذمت فرمائی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ سب غلو کی طرف جا رہے تھے. آپ ان میں سے ایک کی پوری تاریخ. ایک طرف امام نے غلو کی شدید مذمت بھی فرمائی، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے. وہ رخ یہ ہے کہ جن لوگوں پر غلو کی غلط تہمت لگا دی گئی تھی، امام نے ان کا دفاع بھی فرمایا. دیکھیں دونوں اپنے مقام پر اہم بات ہے. ایک طرف سے یہ کہ غلو کی مذمت بھی کی، اور زیارت جامع کبیرہ اور زیارت روزے عید غدیر ان جیسی زیارات سے سمجھا دیا کہ دیکھو ہو سکتا ہے تم کسی بات کو غلو سمجھ رہے ہو، لیکن وہ عین ایمان اور عین حقیقت ہے، وہ غلو نہیں ہے. ابھی میں کچھ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اور بعض لوگوں پر غلو کی تہمت لگ چکی تھی، انہیں دور بھی کیا. محمد بن ارما ایک قومی، ان کو شہر قم سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ ان پر غلو کی تہمت تھی، تو قم والوں نے شہری سے نکال دیا تھا کہ بھئی یہ تو غالی ہے، جیسے آج بھی ہم بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں. تو امام نے باقاعدہ اہل قم کو خط لکھا کہ محمد بن ارما غالی نہیں ہے. رجال نجاشی صفحہ نمبر 329 پر امام کے خط کا تذکرہ موجود. حتیٰ وہ محمد بن ارما کے جس کے لیے غلو کا شائبہ تھا اور تہمت لگانے لگے تھے لوگ، معجم رجال الحدیث کے جو معرکۃ الآراء کتاب ہے حضرت آیت اللہ خوئی مرحوم و مغفور کی، اس میں وہ جلد نمبر 15 میں لکھتے ہیں کہ محمد بن ارما قابل اعتماد اور ثقہ راوی. تو یہاں تک کہ آیت اللہ خوئی نے بھی اس راوی کی وثاقت کو قبول کیا، اس لیے کہ امام علیہ السلام نے خط لکھ کر لوگوں کو سمجھایا کہ تم غلط غلو کی تہمت لگا رہے. تو دونوں طرف سے باتیں ہیں. ایک طرف سے یہ کہ جو غلو کرنے والے ہیں ان کی مذمت بھی ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم بلا وجہ کسی پر تہمت لگا دیں. تو امام علیہ السلام نے باقاعدہ رد فرمایا. اچھا مثلا محمد بن ارما سے بے شمار روایات، کافی میں بھی روایات موجود ہے. جلد نمبر 1 میں موجود ہے کہ مثلا اس راوی نے امام علی نقی علیہ السلام سے روایت کی کہ امام علی نقی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ جدلی وہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور امام علیہ السلام نے کہا کہ اے ابو عبداللہ، کیا میں تمہیں خدائے متعال کہ اس قول کی جو قرآن میں آیت ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، کہ جو نیکی لے کر آئے تو اس کے ساتھ ویسا ہی خیر اور احسان کیا جائے گا، اور وہ قیامت کے دن جہاں سب خوف میں ہوں گے وہ امن و امان میں ہوگا. ومن جاء بالسیئہ، اور اگر کوئی گناہ لے کر آئے فکبت وجوہہم فی النار، تو اسے منہ کے بل جہنم میں جھونک دیا جائے گا. اس آیت کا مفہوم بتاؤں؟ مولا کائنات نے کس سے پوچھا؟ ابو عبداللہ جدلی سے کہا کہ کیا تمہیں مفہوم میں پتہ ہے مفہوم اس کا میں بتاؤں؟ یہ روایت کون کر رہا ہے؟ محمد بن ارما، جنہیں غلو کی تہمت سے گزرنا پڑا. کیوں؟ اس لیے کہ مثلا یہ روایت آپ سن لیجیے. امام نے کہا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو نیکی لے کر آئے گا وہ قیامت کے دن امن و امان میں ہوگا، جو گناہ لے کر آئے گا اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا. سورہ نمل کی آیت نمبر 90 ہے. یہ مولا کائنات نے فرمایا کہ الحسنہ معرفت الولایہ، اس نیکی سے مراد یہاں پر ولایت کی معرفت ہے. جو ولایت لے کر آئے گا وہ قیامت کے دن امن و امان میں. اور پھر امام نے آگے فرمایا کہ وحبنا اہل البیت، اور ہم اہل بیت کی محبت ہے اس نیکی کا مطلب. اور جو سیئہ ہے گناہ، کہ اگر کوئی گناہ کے ساتھ آئے گا منہ کے بل جہنم میں جائے گا، اس سے مراد انکار الولایہ، اس سے مراد ولایت کا انکار ہے. تم اسے فروع دین میں نہ لے کے جاؤ، یہ اصول دین کی بات ہو رہی ہے. اب چونکہ محمد بن ارما نے روایت نقل کر دی لہٰذا لوگوں نے غالی کہنا شروع کر دی. بات واضح ہو رہی ہے. میں جملہ کرنا چاہتا ہوں، دشمنی جو ہے اپنی نصیریت تک رکھیے، اس کو بڑھا کر ہر اس خطیب تک نہ لے کر جائیے جو آپ کی مرضی کی مجلس سے نہ پڑھتا. بہت اہم، اور اس پر مزید بھی گفتگو ہو سکتی ہے، کبھی اور کروں گا انشاءاللہ آپ کی خدمت. غلو اور نصیریت تک اپنی مخالفت رکھیں، لیکن ہر وہ خطیب اور عالم کہ جو ہمارے مزاج کی مجلس نہ پڑھتا ہو یہ نصیری ہے، یہ غالی ہے، نہ لے کے جائیے. ہر اسٹیبلشمنٹ کے پاس کچھ کارڈ ہوتے ہیں، جیسے کہ اگر پاکستان میں کسی پر کوئی الزام لگانا ہو تو کئی مرتبہ اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے کسی معاملے میں پھنسانا ہے. اور اسی طریقے سے وائس ورثہ انڈیا میں اگر کسی کا کوئی پولیٹیکل معاملہ ہے، کوئی مذہبی معاملہ ہے، اس سے وہ پکڑا نہیں جا رہا، اس پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ پاکستان کا ایجنٹ ہے. تو ہر ایک کے پاس کہیں نہ کہیں کوئی کارڈز ہوتے ہیں کھیلنے کے لیے. اب وہ زندگی پر صفائی دیتا پھرے کہ میں ایجنٹ نہیں ہوں. ہوتا ہے نا اس طریقے سے. کئی مرتبہ توہین رسالت کے قانون پر بھی پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ بھئی دو افراد کا ذاتی معاملہ تھا، ایک دوسرے پر توہین رسالت کا الزام لگا دیا. اب وہ زندگی بھر اپنی جان بچاتا پھرے اس لیے کہ کہیں نہ کہیں کوئی اس کو قتل کر دے گا، اور صفائیاں دیتا پھرے کہ نہیں میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں. اسی طریقے سے غلو اور نصیریت کا کارڈ کبھی یوز ہوتا ہے. جو عالم ہمارے مطلب کی بات نہ کر رہا ہو، ہمیں پسند نہ ہو، کہیں سے گھما پھرا کر کبھی اس کے کچھ ایسے کلپس نکال کر کے جو سیاق و سباق سے ہٹ کر ہو، اس پہ غلو اور نصیریت کا الزام لگا دو. اب وہ زندگی بھر صفائی دیتا پھرے کہ نہیں بھائی میں علی اللہ نہیں کہتا، میں علی ولی اللہ کہتا. جو سلام کے بعد بھی یہ علی مدد کہے، فرض کیجئے میں فقط سلام کہتا ہوں السلام علیکم، لیکن اگر وہ کہہ دیتا ہے السلام علیکم یا علی مدد، تو میں کہہ دیتا ہوں وعلیکم السلام مولا علی السلام مدد. اس میں نصیریت کہاں سے آ گئی؟ آپ کو اس کے ذاتی فعل پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نصیریت کہاں سے آ گئی جو علی ولی اللہ کہنے والا ہے؟ تو غلو اور نصیریت سے ہمیں بچ کے بھی رہنا ہے. ساتھ میں اگر کسی پر غلط تہمت ہے تو نہ صرف یہ خود غلط تہمت نہیں لگانی،
بلکہ اگر غلط تہمت لگا دی گئی ہے امام نے دفاع فرمایا نا. اور انہی حالات میں جب غلو و نصیریت کی بحث ہو رہی تھی سبحان اللہ امام نے زیارت جامع کبیرہ بھی تعلیم دے دی. ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے عقل سے سوچتا کہ کاش امام کسی اور زمانے میں زیارت جامع کبیرہ تعلیم فرما دیتے کہ کہیں ان نظریوں کو یا ان غالیوں کو موقع تو نہ مل جاتا. امام نے کہا نہ, ہم اپنے فضائل کے بیان پر کوئی کمپرومائز تھوڑی کریں گے. اور تم سمجھو کہ غلو کیا ہے, زیارت جامعہ سے سمجھو کہ غلو کیا ہے. زیارت جامعہ کا کوئی عادی ہو جائے سبحان اللہ اسے 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. علماء کرام نے بیان فرمایا. اور امام علی نقی السلام نے زیارت جامع کبیرہ خود لکھوائی, اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اسے بار بار پڑھیں اور اس کا ترجمہ اس پر غور کیجیے. دیکھیں گے جب متوکل قبر امام حسین علیہ السلام کو کھود رہا تھا لوگ گھبرا گئے تھے. 10ویں امام کے زمانے کی بات کہ مولا اب تو قبر خود رہی. امام نے اس وقت بیان فرمایا کہ تمہاری تکلیف شرعی فعلاً یہ نہیں کہ تم متوکل سے جا کے لڑو, لیکن میں تمہیں ایک ایسی زیارت تعلیم دے رہا ہوں کہ تمہارے دل میں جو قبر امام حسین علیہ السلام ہے اس کی طرح متوجہ ہو کر زیارت کرو, تاکہ دل میں جو عقیدہ ہے یہ مستحکم ہو سکے. قبر امام حسین علیہ السلام کو اگر وہ نقصان بھی پہنچائے گا وہ پھر آباد ہوگا, لیکن اگر دل کا عقیدہ اس کی بنیاد کمزور پڑ گئی تو پھر ایمان نہیں سنبھل پائے گا. اس لیے زیارت جامع کبیرہ پڑھو. سبحان اللہ. ہم آج اس مسرت کا اظہار جو مولا کی ولادت کا دن گزرا ہے زیارت جامع کبیرہ پڑھ کے کر سکتے, اس لیے کہ مسرت کا کمال معرفت ہے. یہ کچھ باتیں ہم حضرت علامہ رشید ترابی صاحب مرحوم مغفور علی اللہ مقامہ کہ اس شہرائے آفاق تقریر سرچ کر رہے ہیں کہ جس میں خود انہوں نے زیارت جامع کبیرہ پہ بات کی, اور ان کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی سابقہ گفتگو جو بظاہر اس وقت ریکارڈڈ نہیں اویلیبل, لیکن ان کی کسی گفتگو پر ان پر بھی غلو کی تہمت لگی کہ علامہ رشید ترابی صاحب نے بہت غلو کر دیا نعوذ باللہ, تو انہیں زیارت جامع کبیرہ پر تقریر کرنا پڑی. تو مسرت جو ہے نا جو خوشی اس کا کمال اس وقت ہوتا ہے کہ جب معرفت کمال پر, معرفت کو بڑھانا ہے امام کی, آئیے زیارت جامع کبیرہ پڑھیں. مسرت عقلی کیا ہے؟ کسی معمے کا حل ہو جانا. عید عقلی کیا ہے؟ کسی چھپی ہوئی بات کا کھل کر ظاہر ہو جانا. آپ پر بہت سے چھپے ہوئے راز آشکار ہو جائیں گے اگر آپ زیارت جامع کبیرہ پڑھیں. زیارت شروع ہوتی ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, لیکن یہ وہ رحمت ہے کہ جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کی ہوئی ہے, اور اسے عطا کر کے بندوں کو آزمایا ہے کہ کون اس سلام کے لفظ کو صحیح استعمال کرتا ہے. یعنی لفظ بدل دوں, کون استحقاق رکھنے والی شخصیات کو علیہ السلام کہتا ہے. سبحان اللہ. امام نے فرمایا السلام علی محل معرفت اللہ, سلام و اللہ کی معرفت کے مکانوں پر. یہ زیارت جامع کبیرہ پڑھنا. وَمَسَاكِنَ بَرَكَةِ اللَّهِ وَمَعَادِنَ حِكْمَةِ اللَّهِ وَحَفَظَةِ سِرِّ اللَّهِ وَحَمَلَةِ کتاب اللہ, کتاب خدا کو حمل کرنے والوں پر سلام ہو. وَأَوْصِيَاءِ نَبِيِّ اللَّهِ وَذُرِّيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ, خدا کے رازوں کی حفاظت کرنے والوں پر سلام ہو. یقین جانیے آج کتنے سو کالڈ شیعہ ایسے ہوں گے جن کے سامنے اگر یہ کلام پڑھ دیا جائے نا امام کا فقط نام لیے بغیر, ہو سکتا ہے وہ غلو یا نصیریت کا فتویٰ دے دیں کہ اللہ کے راز کی حفاظت کرنے والے کیا مطلب, اس لیے کہ انہوں نے زیارت جامع کبیرہ نہیں پڑھا, اس لیے کہ انہوں نے امام کا کلام نہیں پڑھا. السلام علی الدعاۃ الی اللہ والادلہ علی مرضات اللہ, سلام ہو ان پر کہ جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں, جو اللہ کی مرضی پر دلیل ہیں. یہ امام کے الفاظ پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ ابن ابی العدید معتزلی کی طرح اگر میں خود اپنے الفاظ وضع کروں گا تو گونگا ہو جاؤں گا, اس لیے کہ قصیدہ وہی اچھا ہوتا ہے جو ممدوح کے ہاں قبول ہو جائے. لہذا سب سے بہتر قصیدہ آل محمد کا زیارت جامع کبیرہ ہے. والمستقرین فی امر اللہ, حکم الہی میں استقرار رکھتے ہیں آپ اہل بیت, استراب نہیں رکھتے. والتامین فی محبت اللہ, محبت الہی تماماً آپ کے پاس ہے. والمخلصین فی توحید اللہ, جو توحید خدا میں خالص اور مخلص ہیں. درمیان سے پڑھ رہا ہوں. اب القوامون بامر العاملون بارادت الفائزون بکرامت اصطفاکم بعلم وارتضاکم لغیبہ, خدا کے امر کو قائم کرنے والے ہیں آپ. العاملون بارادت, ارادہ اس کا, عمل آپ کا. الفائزون بکرامت, اس کی بزرگیوں پر فائز ہیں. اصطفاکم بعلم, اللہ نے آپ کو مصطفیٰ کیا ہے اپنے علم سے. وارتضاکم لغیبہ, اور مرتضی کیا ہے اپنے غیب سے. اکبر تم شأنہ, سبحان اللہ. اے اہل بیت آپ نے اس کبریائی کے لیے تکبیر کہی. وَأَكْبَرْتُمْ شَأْنَا وَمَجَّدْتُمْ كَرَمًا, اور آپ نے اس کے کرم کی تمجید کی. وَعَدَمْتُمْ ذِكْرًا, اور آپ نے اس کے ذکر کو دوام کیا, یعنی اس کے ذکر کو دائمی کیا. وَوَكَّدْتُمْ مِيثَاقًا, اہل بیت آپ نے اس کے عہد کو باقی رکھا. وَأَحْكَمْتُمْ عَقْدَ طَاعَتِهِ, آپ نے اس کی اطاعت کی جو گرہ باندھی ہوئی تھی اس کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھا. وَنَصَحْتُمْ لَهُ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ, اور آپ نے اس کے لیے موعظہ کیا کھل کر بھی اور چھپ کر بھی. وَدَعَوْتُمْ إِلَى سَبِيلِهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ, اور آپ نے اللہ کے راستے میں حکمت
اور موعظہ حسنہ کے ذریعے سے اللہ کی طرف بلایا. وبذلتم انفسکم فی مرضات، اور آپ نے اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے نفسوں کو قربان کر دیا. وصبرتم علی ما اصابکم فی جنبہ، اور آپ نے صبر کیا جو جو مصائب آپ پر آئے. واقمتم الصلاۃ واتیتم الزکاۃ وامرتم بالمعروف ونہیتم عن المنکر وجاہدتم فی اللہ حق جہادہ حتی علمتم دعوتہ. آپ نے راہ خدا میں ایسا جہاد کیا جو جہاد کا حق تھا، یہاں تک کہ اس کی دعوت کا اعلان کر دیا. وبینتم فرائضہ، اور اہل بیت آپ نے اس کے فرائض کو کھل کر بیان کیا. واقمتم حدودا، اور اہل بیت آپ نے اس کی حدود کو قائم کر دیا. ونشرتم شرائع احکام، اور آپ نے احکام شریعت کو نشر کر دیا. وسننتم سنتا، اور اس کی سنتوں کو آپ نے اپنی سنتوں کے ذریعے سے باقی رکھا. والحق معکم، حق آپ کے ساتھ ہے. وفیکم، اور آپ میں ہے. ومنکم، اور آپ سے ہے. والیکم، اور آپ ہی کی طرف پلٹتا ہے. وانتم اہلہ ومعدنہ، آپ ہی اہل حق ہے، آپ ہی حق کا معدن ہے. ومیراث النبوۃ عندکم وایاب الخلق الیکم. ترجمہ کروں اب؟ قیامت کے دن مخلوقات کو آپ کے پاس آنا ہے. کیا دنیا اسے غلو کہے گی؟ غیروں کو چھوڑ دیجئے، میں اپنوں سے پوچھ رہا ہوں. یہ امام علی النقی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن مخلوقات کو اہل بیت کے پاس آنا ہے، وہاں پر پلٹنا ہے. مجھے بتائیے، وحسابہم علیکم، اور اے اہل بیت آپ نے ان کا حساب لینا ہے. میں اطمینان سے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 50% شاید ایسے افراد ہوں گے کہ جب آپ ان سے یہ امام کا کلام کہے بغیر ترجمہ سنا دیجیے تو شک کرنے لگے. وہ میزان ہے، یہاں برابر سے بات ہو رہی ہے. اس طرح سے کہ غلو کی مذمت بھی ہے، لیکن غلو ہے کیا اسے سمجھنا بھی ضروری ہے. وفصل الخطاب عندکم، اور فیصلہ آپ کا ہوگا قیامت. فیصلہ تو اللہ کا ہے. اب میں یہاں سنیوں سے بات نہیں کر رہا، میں شیعوں سے بات کر رہا ہوں. وآیات اللہ لدیکم، اور اللہ کی نشانی آپ کے پاس ہے. وعزائمہ فیکم، اور اس کی عظیمتیں آپ کے پاس ہیں. ونورہ وبرہانہ عندکم، اس کا نور اور برہان آپ کے پاس ہے. وامرہ الیکم، اور اللہ کا امر آپ کی طرف ہے. من والاکم فقد والا اللہ ومن عاداکم فقد عاد اللہ. یہ محبت کا بیان ہے. جس نے آپ کو دوست رکھا اس نے خدا کو دوست رکھا. ومن احبکم فقد احب اللہ ومن ابغضکم فقد ابغض اللہ ومن اعتصم بکم فقد اعتصم باللہ. جس نے آپ کا دامن تھام لیا اس نے اللہ کا دامن تھام لیا. انتم الصراط الاقوم، سبحان اللہ. انتم الصراط الاقوم، سیدھا راستہ آپ ہی ہیں. وشہداء دار الفنا، دنیا کے گواہ آپ ہیں. وشفعاء دار البقاء، قیامت کے شفیع آپ ہیں. خلقکم اللہ، آخری گفتگو تک آ گیا میں. خلقکم اللہ انوارا، اللہ نے آپ کے نوروں کو خلق کیا. وجعلکم بعرشہ محدقین، کچھ نہ تھا تو آپ تھے. آپ اس کے عرش کے گرد گھومتے رہے تھے. اور عرش کیا ہے؟ عرش، العرش هو العلم، عرش علم خدا ہے. حتی من علینا بکم، یہاں تک کہ اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا. فجعلکم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، کہ اللہ نے اس نور کو منتقل کرتے کرتے ان مکانوں میں رکھ دیا جن مکانوں کو بلند ہونے کی اجازت ملی تھی، جن کا ذکر بلند کرنے کی اجازت ملی تھی. وجعل صلاتنا علیکم وما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا، اور اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمارا آپ پر درود بھیجنا ہماری ولادت کی طہارت کا باعث بن گیا. طہارتا لانفسنا وتزکیۃ لنا وکفارۃ لذنوبنا، ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گیا آپ پر درود بھیجنا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بأبی انتم و امی، میرے ماں باپ آپ پر صدقے. وہ اہلی، میرے گھر والے آپ پر صدقے. وہ مالی، میرا مال آپ پر صدقے. وہ اسرتی، میرا قبیلہ آپ پر صدقے. اشہدکم و اشہد اللہ انی مؤمن بکم وبما آمنتم بہ وکافر بعدوکم، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اور آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جو کچھ آپ لے کر آئے میں اس پر ایمان لے کر آیا ہوں. کافر بعدوکم، میں کافر بھی ہوں. کافر کہتے ہیں نا لوگ شیعان حیدر کرار کو، جی کافر ہیں ہم، لیکن کافر بعدوکم، ہاں میں کافر ہوں مگر آپ کے دشمن کا کافر. انتم نور الاخیار وہدات الابرار وحجج الجبار، ہر نیک بندے کا نور آپ ہیں، نیک بندوں کے ہادی آپ ہیں، جبار کی حجتیں آپ ہیں. اور اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام کی زبان مطہر سے جملہ جاری ہوا، بکم فتح اللہ و بکم یختم. یہیں پہ بات ختم کروں گا. اللہ آپ سے ابتدا کرتا ہے اور اللہ نے آپ ہی پر ختم کرتا ہے. گویا اللہ نے آپ سے ابتدا کی ہے، اللہ آپ ہی پر ختم کرے گا. بتلائیے کیا یہ فضائل سب کو ہضم ہو پاتے ہیں؟ نہیں. لہذا حضور نے فرمایا تھا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. یہاں امام نے زیارت جامع کبیرہ میں کہا بکم فتح اللہ، اللہ آپ سے ابتدا کرتا ہے. اور جب کسی نے میرے مولا علی علیہ السلام کے سامنے کہا کہ آپ کے بھائی رسول اللہ یہ کہا کرتے تھے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میرے مولا نے دفعتاً جواب دیا کہ ہاں، اور میں یہ کہتا ہوں کنت ولیا وآدم بین الماء والطین. اللہ اکبر، میں اس وقت بھی ولی تھا کہ جب آدم بنے نہیں تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے. میں ولی تھا، یعنی میں مولا تھا. جملہ کہنے لگا ہوں، علی مولا پہلے سے ہیں. غدیر میں نبی نے مولا بنایا نہیں ہے، غدیر میں نبی نے مولا دکھایا ہے.
ظاہر ہے کہ امام بارگاہ میں گفتگو ہو رہی ہوتی تو کسی اور ہی شان و شوکت کے ساتھ ہو رہی ہوتی. بہرحال اب اپنے کمرے اور حجرے سے ہی بات ہو رہی ہے، لیکن آپ قبول فرمائیں گے وہ بکم ينزل الغیث، کتنا آگے پڑتا ہے. آپ ہی کی وجہ سے اللہ ابر برساتا ہے. وہ بکم ينفس الهم ويكشف الضر، کہ بلائیں دور ہوتی ہیں آپ کی وجہ سے، بیماریوں کو شفا ملتی ہے اے اہل بیت آپ کی وجہ سے. واشرقت الارض بنورکم، اور زمین روشن ہے آپ کے نور کی وجہ سے. وفاز الفائزون بولایتکم، کامیاب ہونے والے کامیاب ہیں آپ کی ولایت کی وجہ سے. ذکرکم فی الذاکرین، آپ کا ذکر کرنے والوں کی زبانوں پر ہے. واسماؤکم فی الاسماء، آپ کے نام سب ناموں میں ہیں، آپ کے نام سبھی ناموں میں ہیں. اس کی تشریح پھر کبھی اور صحیح، لیکن اتنا ضرور ہے کہ حضور نے علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہا تھا کہ کنت مع الانبیاء سرا ومعی جہرا. ترجمہ کرنے سے پہلے ریفرنس دے دوں، جا کے فرید الدین عطار نیشاپوری کی مظہر العجائب و مظہر الاسرار صفحہ نمبر 162 پر دیکھ لیجئے گا، اور جا کے ملا فتح اللہ کاشانی کی زبدۃ التفاسیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 269 پر دیکھ لیجئے گا کہ حضور نے علی بن ابی طالب سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، آپ تمام انبیاء کے ساتھ تھے سرن چھپ کر، ومعی جہرا، اور میرے ساتھ ظاہر ہو کر. اب سمجھ میں آیا امام علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں اے اہل بیت اس طرح سے ہمیں سلام کرو؟ سارے ناموں میں آپ کے نام موجود ہیں. یاد ہے آدم علیہ السلام میں آپ کا نام ہے، نوح علیہ السلام میں آپ کا نام ہے، ابراہیم علیہ السلام میں آپ کا نام ہے، موسیٰ علیہ السلام میں آپ کا نام ہے، عیسیٰ علیہ السلام میں آپ کا نام ہے. وارواحکم فی الارواح وانفسکم فی النفوس واثارکم فی الاثار وقبورکم فی القبور. زیارت آگے بڑھتی ہے اور آگے آنے والے کسی نہ کسی سلسلے میں اور مزید اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں غلو و نصیریت سے بچا کر رکھے اور ساتھ میں تقصیر سے بچا کر رکھے، اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے حقیقی فضائل سمجھنے سے ہم سب قاصر ہیں، واقعاً سب قاصر ہیں. اور جو اپنے آپ کو قاصر نہ سمجھے در حقیقت وہی مقصر ہے. صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. زیارت جامع کبیرہ سے انشاءاللہ اپنے آپ کو وابستہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. زیارت روز عید قدیر آپ ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ قدیر کے دن، اسے پڑھنے کی اور انشاءاللہ اس سے معنی کو اخذ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہماری حاجات کو پورا فرمائے. اس وقت بالخصوص وکٹوریا میں جو لاک ڈاؤن ہے اس میں ہو سکتا ہے بعض مومنین کسی بھی مشکل میں پریشانی میں ہوں. تمام انسانوں کو پروردگار تو مشکل اور آفات سے دور فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما، رزق میں وسعت عطا فرما. امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ سامرہ کی زیارتوں کو کھول دے، ہمیں وہاں پہنچ کر مولا کا زائر بننے کی توفیق عنایت فرما. اور امام کے پوتے حضرت حجت امام عصر و زمان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ